زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی، یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا، شادی میں جانا ہے، جانا ہے، بیوی جانا ہے شادی میں، ایسا کرو پھر تم تیاری کرو، سواری کا میں انتظام کرتا ہوں۔ بیل گاڑی لی، بیل جوت دیا، چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی کے لمبی لمبی چٹانیں، لمبی لمبی لکڑیاں لگائی، پردہ ڈال دیا، اس کے اندر بٹھا دیا، خود بیل گاڑی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں، سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے، اور اللہ اکبر، اس وقت کا جو تہار تھا آگے کر دیا، کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال، کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک، اس لیڈی میں، اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں، آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ میں باپ ہوں، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ تمہیں مال چاہیے نا، مال دے دیں گے، لیکن اندر نہیں گھسنا۔ اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، دیو۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا، کہنے لگا بیٹیو اللہ اکبر، ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے، میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا۔ کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا، میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی، سب کچھ دے دیں گی، اندر نہ جھانک کے دیکھنا۔ بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو، ہمیں ایسے باپ کی امید تھی، ایسا ہی چاہیے تھا، الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا، سونا بعد میں بن جائے گا، اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا۔ لے جاؤ باجی، جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے، جتنا تھا چوروں کو دے دیا، کپڑے نہیں دے دیے، چور لے کے چلے گئے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیدہ غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے، اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت، ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا۔ میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا۔ الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا، میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟ روتے جا رہے ہیں، اندر سے بھی رونے کی آواز آئی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھی۔ یوں نہیں کہا گھر جا کے بتلاؤں گی، شادی میں پہن لوں پھر بتلاؤں گی، یوں نہیں کہا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے تسلی سے سمجھاؤں گی۔ اندر گئے، ابو مفتی کیا ہوا؟ کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی۔ کس سے؟ ڈاکوؤں سے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے اپنی سواری کی لگام باندھی۔ کیا ہوا؟ ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی۔ ابا جی ڈاکوؤں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلا رہ گیا، وہ میں اتارنا بھول گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دن میرے سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے۔ تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا، اس نے جھوٹ بولنا تھا۔ کتنی باکمال اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ۔ جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے۔ کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے
نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے، ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں۔ ایک سال میں گیا، ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، میری امی کی، وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے، اللہ اکبر، اونچے درجے کا وکیل تھا، اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا، پھر مجھے قرآن یاد ہوا، میرے اندر تقویٰ کے بسیرے کرنے لگا، ڈیرے ڈالنے لگا۔ ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا، کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو۔ اللہ اکبر، جب میرے ابا نے میری شادی کہیں کر دی، اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو۔ اماں ہاتھ پاٹ کے اندر روٹیاں رکھتی رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی۔ شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھی، کیا ہوا؟ کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی۔ کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں، دو لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر، میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود، اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر، میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لاؤ دو نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائیڈ پہ رکھ دو، لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھانگ تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے، خراب ہے، وہ لینے آیا، تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا، تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اس ایمان کا ہی سودا کر لیا ہے۔ بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر۔ لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی چور تو دندناتے تھوڑا آگے گئے، آواز دے کے کہنے لگے بھائی اور رک جاؤ، وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے۔ مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ ہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو، دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر ہے۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر نگاہ ڈال دے،
اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔ تیری میری دو نمبری سے، آپ کی میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی کی، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے۔ آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو کے آئی، بلال جی آبنا کے لال، اس کے سر پہ چادر ڈال، کملی والے کافر کی ہے۔ فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ، بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ۔ اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربلا کے میدان میں حسین اپنی بہن زینب کے دوپٹے کا کیسے دفاع کرے گا؟ آفر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ، گھر چل، کس کے؟ فاطمہ کے۔ آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی، ایک تو ایک فاطمہ۔ جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ۔ 3 دن تک نبی فرماتے رہے، نہیں مانی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہن کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ فرمایا ایک بات کا خیال کریو، پاؤں کا جوتا اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا، چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے مٹی پر قدموں والی مٹی پہ نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے۔ فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے، جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی نے دیکھا، کہا کن کے ساتھ آئی؟ کہا تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے، پہلے ان سے پوچھ اللہ کی نے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ اللہ اکبر۔ عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لٹ گئی۔ کہنے لگی میرے بھائی عدی، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماں جائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی؟ بھائی تیرے پاس سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیا نظر نہیں آ رہی جتنا غلامان رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں، فرشتے۔ کافرہ کہہ رہی کلمہ نہیں پڑھ۔ ماں کے مرنے کے بعد ماموں کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے، اللہ پوچھ جا کے، پوچھ کیسے گزر رہی ہے، کہ سمجھ نہیں آ رہی، عزت بچاؤں کہ ایمان۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجی سب کی بات نہیں کرتا، چاچے تائے کے گھر میں رہ رہی ہے، پوچھ کیسے رہ رہی ہے۔ کتنے باپوں کے جنازے اٹھے تمہارے لسبیلا سے، جاؤ جا کے بیوہ کے دروازے کی کنڈی بجاؤ اور جا کے پوچھو رات کو ان یتیم بچیوں کے ساتھ کتنی دیر سوتی ہے، کتنی دیر بیٹھ کے دروازے پہ پہرا دیتی ہے۔ مسلمانوں، نبی کا، اس نبی کا آپ نے میں نے کلمہ پڑھا جس کے پیروں میں جانور آ کے بیٹھ جایا کرتے، بلبل جس کے کان میں آ کے دکھڑے سناتی، اونٹ جس کے کان میں آ کر ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے دکھڑے سناتا، بھیڑیے جس کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اس نبی کا امتی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیل کی سر کی چادر اتار رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنے حالات ابتر ہو جائے مدینے میں داخلے کی ہمیں کون اجازت دے گا؟
کس نبی کی شریعت کے پابند ہو؟ فرمایا بھائی بالغ ہو جائے، بہن بالغ ہو جائے، سگے بہن بھائیوں کو بالغ ہونے کے بعد ایک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو پھر تجھے اپنی کزن کو موٹر سائیکل پر گاڑی چھوڑ کے آنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ بہت صاف شفاف دین ہے۔ عدی کہنے لگے کس کے پاس سے آئی؟ کہ فاطمہ کے ابا کے پاس سے آئی۔ کیا ارادہ ہے عدی کا؟ کیا کہ میں تو کہتی ہوں تو بھی چل۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے، بڑے بڑے لال دیکھے، فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں۔ کاش میرا باپ آتم تائی زندہ ہوتا، ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا، ادھر فسانہ کا باپ ہوتا۔ آتم تائی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی؟ اللہ کی قسم اپنے باپ جیسے لاکھوں باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربان کر دیتی۔ عدی تجھے کیا بتاؤ، مجھے جبرائیل بھی اتنا حیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا حسین کا نانا نظر آیا ہے۔ حکومتوں نہ بدلو، مکان کے نقشے نہ بدلو، بلکہ مکان میں رہنے والے کا کردار بدلنے کی اللہ سے دعا کیجئے۔ سوچ بدلے، اپنے ارادے بدلے، سوچ بدلے، اپنی امنگیں بدلے، اپنی فکر بدلے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑے گا، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آمنہ کے لال کے طریقوں والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیوبندی بعد میں بنیو، بریلوی بعد میں بنیو، اہل حدیث بعد میں بنیو، نقشبندی چشتی سلفی سیفی بعد میں بنیو، پہلے امتی بل کے دکھا، تم مرا ہوا ہو، تیرے کفن سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں کلمے کی چادر نہ دو، میرے وجود پہ کلمے کی چادر نہ دو۔ میں نے اللہ کے نبی کی اتنی زندگی کی تباہ کی، مرنے کے بعد پتہ لگا میرے جسم کے انگ انگ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ زندگی میری بھی بن جائے، میرے پڑوسی کی بن جائے، میرے ہمسائے دکاندار کی بن جائے، تمام دنیا کے انسانوں کی بن جائے، امریکہ والوں کی بھی، برطانیہ والوں کی بھی، انڈیا والوں کی بھی، کراچی پنجاب صوبہ سندھ سرحد والوں کی بن جائے۔ یہ زندگی بنانے کے لیے میرے عزیزوں اب کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی، آپ کو مجھے اٹھنا پڑے گا، آپ کو مجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میں دکاندار ہوں، اگر میں فیکٹری کا مالک ہوں، اگر میں پلازو مارکیٹ کا مالک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا امتی ہوں، اللہ کا اس کے رسول کا میرے پہ پہلے حق ہے، پھر اولاد کا، پھر بیوی بچوں کا، پھر خاندان کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ، اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا، اللہ اکبر، ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ ایمان کو اگر پکانا ہو، اللہ اکبر، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، اللہ اکبر۔ ایمان بچانا ہو، ایمان بچے گا ہجرت سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے، جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے۔ پھر یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں، ایران میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پڑھایا کرتے تھے، 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا، بڑے کھانے پکے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے۔ جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے، حافظ قرآن کو آواز دی گئی، داڑھی کوئی نہیں، مونچھے ہیں، کالر پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی۔ 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر
مدینہ شریف چلے گئے. ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا, اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے. ایرال کے شاگرد جب پڑھ کے گئے کیا کہا, جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا, وہاں ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا. وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا, اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر, اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر, جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو. علماء کہنے لگے دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے. دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا, بابا پاگل تو نہیں ہو گیا. فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری, جن کے ہاتھ میں بستر تھا, جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا, الیاس دنیا سے چلا گیا تھا. اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا جو تو نے زبیل پر کہا, اللہ نے تیری زبان کا وعدہ سوالوں پر پورا کر دیا ہے. گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں. اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا, اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو. زندگیاں لگا دو, مال جان لگا دو. 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے, یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ. 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے, صبح سے شام تک دکان کا, رات سے صبح تک گھر کا, عصر سے عشاء تک اللہ کا. تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو, خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں خیر والا کام کرنا ہے, کروانا ہے, خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے, صلاۃ الحاجت کے ذریعے, اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو, مکان والے, دکان والے, مکان والے بعد میں, چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں, پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو. پٹھان عوان بعد میں, کام والے پہلے. یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا. کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے. شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی. سارے علماء بیٹھے تھے, حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے, نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ, نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ, جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے. یہ مولوی جمشید, مولوی احسان الحق, یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں, ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں. حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے. فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے, اب نہیں دوں گا, کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا. کراچی کا اجتماع ہوا, حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے. جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے. جب فیصل آباد کی حدود آئی, مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا. کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا, اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا. حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے. جب فیصل آباد کی میل جگائی, مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا. مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا. حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا, کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا, تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں, آج اس کا جواب سن کے چلا جا. تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے, عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے. آج میرا بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں
गो के कराची के हल्के का इज्तिमा नहीं, अंदरूने सिंध का तो इज्तिमा है। लगा दो जिंदगियां, लगा दो असरा, लगा दो चिल्ला, लगा दो 4 महीने इज्तिमा की कबूलियत के लिए, कामयाबी के लिए मस्जिद वार गश्त कर कर दूसरे इलाकों में जाकर अल्लाह की मखलूक को तैयार करो। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूं और आप सारे इरादा करते हो इंशाअल्लाह मरते दम तक खैर वाले काम को करेंगे और इस काम को करते करते मरेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जुमेरात से कौन कौन से रोजे के लिए तैयार है? ये खड़े होकर इरादा लूंगा, बैठ के नहीं, खड़े होकर माशाअल्लाह। कौन है 3 दिन के लिए जाएगा इसी मस्जिद से, अपनी अपनी मस्जिदों से माशाअल्लाह? उठो 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 से रोजे के लिए पक्के ठक्के अल्लाह से वादा करके पक्का ठक्का जाएंगे इंशाअल्लाह, पक्के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ायर। बैठ जाओ मेरे माशाअल्लाह। सुबह फजर में, रात ईशा में कभी भी मौका मिले थोड़ी सी बरकत जमा कर लेना, फिर सारे उस बरकत पे दुआ कर लेना। ये नकल हरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। और मेरे भाई ये तो अगले जुमे से आज ही इरादा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लिबास में चेहरे पर लाएंगे। वो निस्बत दाढ़ी वाली निस्बत है, कटा के मजे देख लिए, कटा के दुख देख लिए, रख के मजे देख लो, रखो तो सही। अल्लाह अकबर। आज जब मैं शाम बैठा था, अल्लाह अकबर, मुझे कहने लगे हजरत आपको नबी का झूठा पिलाए, इतना बड़ा जग जमजम का। मैंने कहा यार अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो मुझे अपने घर से सादा पानी ना पिलाता। ये निस्बतों का कमाल है, सीने में दिल की दौलत का कमाल है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मदीना का, मक्का का बैठे का है, अल्लाह रात के अंधेरे में जमजम पिला रहा है। करो निस्बत, लिखो निस्बत, लगाओ जिंदगियां दांव पर, लगाओ हुस्नो जमाल। ये नहीं कि चेहरा साफ हो, चेहरे पर हुस्नो जमाल ये, क्योंकि इसकी सनत ब्यूटी पार्लर नहीं दे रहा, इसकी सनत आसमान का फरिश्ता दे रहा। जब मेरा नबी मेराज की रात 7वें आसमान से ऊपर गए, मेरे अजीजों सिदरतुल मुंतहा अर्श मल्ला के करीब गए, हामिलीन अर्श ने अल्लाह के अर्श के सुतूल को पकड़ रखा था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे, एक फरिश्ते ने हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, हुजूर की दाढ़ी हिलती हुई देखी, फरिश्ते से राना गया, कहने लगा सुबहानक, कितनी पाक ज़ात है जिसने इसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल लाकर इसके चेहरे को खूबसूरत बना दिया।